مفتی ارشد صاحب دیکھیں، جس ملک کا دفاع مضبوط ہوتا ہے نا وہ ملک مضبوط ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ ماشاءاللہ افواج پاکستان سیکورٹی اہلکار انسانوں کی جانیں بچا رہے ہیں، ٹرین اغوا ہو گئی تھی، کتنے سارے لوگوں کی جانیں بچائی۔ تو کیا فوج کے ساتھ ہم سب کو اظہار یکجہتی نہیں کرنا چاہیے، ان کو شاباش نہیں دینی چاہیے؟ بالکل اپنا مفتی انور صاحب میں بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ جان بچانے والا ہمیشہ قابل قدر ہے اور قابل احترام ہے، اور کوئی شک نہیں اس وقت اگر ان حالات کے اندر جب کہ نفرت کا یہ عالم ہے کہ کوئی شخص صرف اس وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق کسی دوسرے صوبے یا کسی دوسرے ضلع کے ساتھ ہے یا وہ کوئی دوسری زبان بولتا ہے، ان حالات میں اگر کسی قدر امید ہے تو وہ اپنے فوج کے افراد کے ساتھ ہے۔ میں چونکہ خود بھی فوج میں رہا ہوں تو میں احساس کر سکتا ہوں کہ خود فوجی ہونے کی حیثیت سے ان کے اندر بھی وہی احساسات ہوتے ہیں جو ایک سویلین کے اندر ہیں، ایک انسانی رشتے کے ناطے کی حیثیت سے۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے، مفتی طیب صاحب بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، حضرت والد صاحب حضرت شیخ الحدیث صاحب جب مولانا مجاہد صاحب کی شہادت ہوئی تھی تو حضرت شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ ٹوٹ گئے تھے، اور آج وہ بچے جوان ہوئے ہیں۔ کتنے برس لگے؟ ایک تو امت کو ایک قیمتی شخصیت سے محروم ہونا پڑا، اور خاندانی طور پر کتنے مسائل ایک خاتون نے، بچے نے، اور پھر والدین نے، بھائیوں نے جو برداشت کیے وہ اس کے علاوہ ہیں، اور یہ پلک جھپکنے میں درجنوں لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور اس کا کیا نتائج اور برسوں تک جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ جو جملہ کہا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس خاندان پر یہ قیامت ٹوٹتی ہے اور بعد میں اس پر جو حالات آتے ہیں، اگر انسان ان کا مطالعہ کرے تو قرآن کریم کے اس جملے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی حفاظت، ایک آدمی کی جان کے بچانے کی پوری انسانیت کے جان کے بچانے کے برابر کیوں قرار دیا۔ اور بالکل حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر انسان کے خون کا احترام نہ کیا جائے، اسلام تو آیا ہی خون، زندہ درگور ہونے والی بچیوں کے لیے اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے تو وہ اسلام ہے، وہ قرآن ہے، اور کسی کافر کو جو اپنے جو ہتھیار نہیں اٹھاتا اس کی جان کی ضمانت دی ہے تو اسلام نے دی ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلان کیا تھا کہ جو اپنے گھر میں چلا گیا وہ بھی مامون، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا وہ بھی مامون۔ پھر ہماری تاریخ بتاتی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ظالم کو اپنے ظلم کا احساس تو ہو، ظالم کے ظلم کو نہ روکنا بھی ظلم ہے۔ جہاں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب اس وقت دیکھا جائے گا کہ مظلوم کون ہے۔ اذن کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جو کہ ظلم کیے گئے اس لیے ان کو لڑنے کی اجازت۔ یہ فوج کے لوگ جو اس وقت دفاع کر رہے ہیں تو بنیادی طور پر سب سے پہلا دفاع تو ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کا ہے، اور اگر وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں، دیکھو کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی سفر کر رہا ہے، اس کو معلوم نہیں کہ وہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، اگلے دن اس نے گھر پہنچنا ہے، والدہ کو بتایا ہوا ہے، بیوی کو بچایا ہوا، اچانک وہ قتل کر دیا جاتا ہے، اور یا کیا اس قاتل کو چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، ان جو ظالم ہیں ظاہر ہے ان کو چھوڑنا تو ظلم کے ساتھ تعاون کے برابر ہوا۔ ہاں اگر حالات ہیں وہ ظاہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ یا جو اس ملک کو چلانے والے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے اجتماعی طور پر فائدہ ہے۔ جو لوگ دفاع کر رہے ہیں وہ یقیناً قابل احترام بھی ہیں، قابل ستائش بھی ہیں، قابل تعریف بھی ہیں، اور وہ ایک امید اور سہارا بھی ہیں، اور جو امید اور سہارا ہے ان کو ہمیشہ اپریشیٹ کرنا چاہیے۔
رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں دیکھیے درسقرآن.com کے یوٹیوب اور فیس بک پر ہلال رمضان، سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.درسقرآن.com